Tolerance. What comes to your mind when you hear the word? آپ کے ذہن میں کیا آیا جب آپ نے یہ لفظ سنا؟ In a classroom, how can you be tolerant? ایک کلاس روم میں آپ کس طرح سے باصبر رہ سکتے ہیں؟ How will you stop a fight between two children? دو بچوں کے درمیان جھگڑا آپ کس طرح ختم کروا سکتے ہیں؟ اسٹوڈنٹس، آج جو چیپٹر ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس میں ہم سیکھیں گے کہ کس طرح ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی ٹالرنس کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے کبھی بھی کسی سے بدلہ نہیں لیا بلکہ ہر کسی کو کھلے دل سے معاف کر دیا۔ اور اس چیپٹر میں ہم ڈیفرنٹ ایگزامپلس بھی دیکھیں گے رسول کی حیات مبارکہ سے، جس سے ہمیں یہ ٹیچنگ ملے گی کہ ہمیں بطور مسلمان کس طرح سے اپنی عملی زندگی میں ٹالرنس اور پیشنس کی پریکٹس کرنی ہے، تاکہ ہمارے معاشرے سے لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے اور ہم پرامن زندگی گزار سکیں۔ Welcome dear students to our first chapter of class 8th English, which has the title of Tolerance of the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam، جس کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر و تحمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رواداری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برداشت۔ تو اسٹوڈنٹس، یہاں پہ ہم نے سیکھا کہ ٹالرنس کے میننگ برداشت، صبر، تحمل اور رواداری کا ہے، لیکن ہم یہاں پہ اس چیپٹر میں ٹالرنس کا میننگ صبر و تحمل لے کر چلیں گے، کیونکہ اس چیپٹر کے اکارڈنگلی ٹالرنس کا سوٹیبل میننگ صبر و تحمل کا ہے۔ تو ہمارے چیپٹر کا ٹائٹل ہوگا ٹالرنس آف دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر و تحمل۔ پیراگراف نمبر 1، ٹالرنس مینس ٹو بیئر پین اور ہارڈشپس ود پیشنس۔ تو یہاں پہ ٹالرنس کا میننگ ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ مینس کا معنی آپ کو پتہ ہے کہ مطلب ہوتا ہے، بیئر کا مطلب برداشت کرنا، پین کا مطلب درد، ہارڈشپس کا مطلب مشکلات، ود کا مطلب کے ساتھ، اور پیشنس کا مطلب صبر ہے۔ تو اس کا بامحاورہ ترجمہ بنے گا، صبر و تحمل کا مطلب صبر کے ساتھ درد اور مشکلات کو برداشت کرنا ہے۔ اٹ آلسو مینس، اس کا مطلب یہ بھی ہے، ٹو بیئر تھنگس، چیزوں کو برداشت کرنا، یو ڈو ناٹ لائک، جسے آپ پسند نہیں کرتے۔ بامحاورہ ترجمہ، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ایسی چیزوں کو برداشت کرنا جنہیں ہم پسند نہیں کرتے۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر، وین یو آر ان اے پوزیشن، جب آپ ایسی حالت میں ہوتے ہیں، ٹو ٹیک ریونج، کہ بدلہ لے سکے، بٹ یو ڈو ناٹ ڈو سو، لیکن آپ ایسا نہیں کرتے، یو آر ڈسپلےئنگ ٹالرنس، آپ صبر و تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ یہاں پہ پوزیشن کا مطلب حالت، ریونج کا مطلب بدلہ، ٹیک کا مطلب لینا، اور ڈسپلےئنگ کا مطلب دکھانا یا مظاہرہ کرنا ہے۔ بامحاورہ ترجمہ، مثال کے طور پر، جب آپ ایسی حالت میں ہوتے ہیں کہ آپ بدلہ لے سکیں لیکن آپ ایسا نہیں کرتے، تو آپ صبر و تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ دا گریٹسٹ ٹالرنس، شاندار صبر و تحمل، واز پریکٹسڈ، عمل میں لایا گیا تھا، بائی آور رسول، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ یہاں پہ گریٹسٹ کے معنی شاندار اور عظیم کے ہیں، پریکٹسڈ عمل میں لانا، اور بائی کا مطلب کے ذریعے سے ہے۔ بامحاورہ ترجمہ، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاندار طریقے سے صبر و تحمل کو عمل میں لایا تھا، یا پھر شاندار صبر و تحمل ہمارے رسول کے ذریعے سے عمل میں لایا گیا۔ پیراگراف نمبر 2، دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از اے ماڈل آف ٹالرنس۔ یہاں پہ ماڈل کا مطلب نمونہ ہے۔ بامحاورہ ترجمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبر و تحمل کا نمونہ ہے۔ ہی نیور وشڈ ill، انہوں نے کبھی برا نہیں چاہا، فار اینی ون، کسی کے لیے بھی۔ یہاں پہ نیور کا مطلب کبھی نہیں، وشڈ کا مطلب چاہا، ill کا مطلب برا، اور اینی ون کا مطلب کسی کے لیے۔ بامحاورہ ترجمہ، انہوں نے کبھی بھی کسی کے لیے برا نہیں چاہا۔ حضرت عائشہ said that، حضرت عائشہ نے فرمایا، that کہ the رسول اللہ never took revenge، رسول اللہ نے کبھی بدلہ نہیں لیا، upon anyone، کسی سے بھی۔ یہاں پہ took کا مطلب لیا،
ریونج کا مطلب بدلہ اور اپون کا مطلب پر ہے۔ بامحاورہ ترجمہ۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ ابو سفیان واز دا ورسٹ اینیمی آف اسلام۔ ابو سفیان اسلام کا بدترین دشمن تھا۔ بیفور ہی بیکیم اے مسلم، مسلمان ہونے سے پہلے۔ یہاں پہ ورسٹ کا مطلب بدترین، اینیمی کا مطلب دشمن، بیفور کا مطلب پہلے اور بیکیم کا مطلب ہونا ہے۔ بامحاورہ ترجمہ۔ ابو سفیان مسلمان ہونے سے پہلے اسلام کے بدترین دشمن تھے۔ ایٹ دا کانکویسٹ آف مکہ مکرمہ، فتح مکہ مکرمہ کے موقع پر، دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناٹ اونلی فارگیو ہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اسے معاف کیا بٹ آلسو آنرڈ ہم، لیکن اسے عزت بھی بخشی، بائی ڈکلیئرنگ، اعلان کر کے، ایمنسٹی فار دوز، ان کے لیے عام معافی کی، who took refuge in his house، جنہوں نے ان کے گھر پناہ لی تھی۔ یہاں پہ کانکویسٹ کا مطلب فتح، فارگیو کا مطلب معاف کیا، آنرڈ کا مطلب عزت بخشی، ڈکلیئرنگ کا مطلب اعلان کرنا، ایمنسٹی کا مطلب عام معافی اور ریفیوج کا مطلب پناہ ہے۔ بامحاورہ ترجمہ۔ فتح مکہ مکرمہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اسے معاف کیا بلکہ یہ اعلان کر کے عزت بھی بخشی کہ جو کوئی بھی اس کے گھر میں پناہ لے گا اس کے لیے عام معافی ہے۔ پیراگراف نمبر 3۔ وین دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وینٹ ٹو طائف، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کو گئے، دا پیپل دیئر تھریو، وہاں کے لوگوں نے پھینکے، اسٹونز ایٹ ہم، ان پر پتھر۔ یہاں پہ وینٹ کا مطلب گئے، پریچ کا مطلب تبلیغ، تھریو کا مطلب پھینکے اور اسٹونز کا مطلب پتھر ہے۔ بامحاورہ ترجمہ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ کے لیے طائف گئے تو وہاں کے لوگوں نے ان پر پتھر پھینکے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسکڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، آن دا اوکیزن آف ٹرائل، آزمائش کے موقع پر، اللہ ہیز ہیئرڈ، اللہ نے سن لی ہیں، یور پیپل سنگ ٹو یو، آپ کی قوم کی باتیں، ٹو یو، آپ سے، اینڈ وٹ دے ہیو ریپلائڈ، اور انہوں نے کیا جواب دیا ہے۔ یہاں اوکیزن کا مطلب موقع ہے، ٹرائل کا مطلب آزمائش ہے، ہرڈ کا مطلب سن لیا ہے، پیپلز کا مطلب قوم ہے اور ریپلائڈ کا مطلب جواب دینا۔ بامحاورہ ترجمہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آزمائش کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اللہ نے آپ کی قوم کی باتیں آپ سے سن لی ہیں اور جو انہوں نے آپ کو واپس جواب دیا ہے۔ اللہ ہیز سینٹ دا اینجل آف دا ماؤنٹینز ٹو یو، اللہ نے آپ کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے، سو دیٹ، تاکہ، یو میں آرڈر ہم، آپ اسے حکم کر سکیں، ٹو ڈو، کرنے کو، وٹ ایور یو وش ٹو دیز پیپل، جو بھی آپ ان لوگوں کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں سینٹ کا مطلب بھیجا، اینجل کا مطلب فرشتہ، ماؤنٹینز کا مطلب پہاڑ، آرڈر کا مطلب حکم، وٹ ایور کا مطلب جو بھی، اور وش کا مطلب چاہنا ہے۔ بامحاورہ ترجمہ۔ اللہ نے پہاڑوں کے فرشتہ کو بھیجا ہے تاکہ آپ اسے حکم کر سکیں وہ کرنے کو جو بھی آپ ان لوگوں سے کرنا چاہتے ہیں۔ دا اینجل آف دا ماؤنٹینز، پہاڑوں کے فرشتہ نے، کالڈ اینڈ گریٹڈ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور سلام کیا، اینڈ دین سیڈ، اور پھر فرمایا، او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آرڈر وٹ یو وش، حکم کریں جو آپ چاہتے ہیں۔ یہاں کالڈ کا مطلب بلانا اور گریٹڈ کا مطلب سلام ہے۔ بامحاورہ ترجمہ۔ پہاڑوں کے فرشتہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور انہیں سلام کیا اور پھر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حکم کریں جو بھی آپ چاہتے ہیں۔ If you like، اگر آپ چاہتے ہیں، I will let Al-Akhshabiyan 2 mountains، میں 2 پہاڑوں، الاخشبیان کو،
فال آن دیم، ان پہ گرا دوں گا۔ یہاں پہ الاخشبیان کا مطلب 2 پہاڑ ہیں۔ با محاورہ ترجمہ، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں الاخشبیان 2 پہاڑ ان پہ گرا دوں گا۔ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نو بٹ آئی ہوپ دیٹ اللہ، نہیں لیکن مجھے امید ہے کہ اللہ ول لیٹ them beget children، ان میں سے بچے پیدا کرے گا، who will worship اللہ alone، جو اکیلے اللہ کی عبادت کریں گے، and will worship none، اور کسی کی عبادت نہیں کریں گے، besides him، اس کے سوا۔ یہاں پہ بیگٹ کا مطلب پیدا کرنا، پروان چڑھانا ہے، چلڈرن بچے، ورشپ کا مطلب عبادت، alone کا مطلب تنہا، اور besides کا مطلب سوا ہے۔ اور یہ جو بریکٹ میں البخاری لکھا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ جو انورٹڈ کاماز میں بات کہی گئی ہے، یہ ایز اٹ از البخاری سے لی گئی ہے۔ با محاورہ ترجمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں لیکن مجھے امید ہے کہ اللہ ان میں سے بچے پیدا کرے گا جو تنہا اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ We should follow the teachings of our رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں ٹیچنگ کا مطلب تعلیمات ہے۔ با محاورہ ترجمہ، ہمیں اپنے رسول کی تعلیمات کی پیروی کرنی چاہیے۔ We learn from his life، ہم ان کی زندگی سے سیکھتے ہیں۔ How much tolerance، کس قدر صبر و تحمل پہ۔ He practiced، انہوں نے عمل کیا۔ با محاورہ ترجمہ، ہم ان کی زندگی سے سیکھتے ہیں کہ انہوں نے کس قدر صبر و تحمل پر عمل کیا۔ The رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم showed great tolerance throughout his life، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی شاندار صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ یہاں تھرو آؤٹ کا مطلب پوری ہے۔ He even prayed for his enemies، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعا کی۔ And for those، اور ان کے لیے who troubled him، جنہوں نے انہیں پریشان کیا۔ یہاں even کا مطلب حتیٰ کہ، enemies کا مطلب دشمن، اور troubled کا مطلب پریشان کرنا ہے۔ با محاورہ ترجمہ، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے دشمنوں کے لیے اور جنہوں نے انہیں پریشان کیا ان کے لیے بھی دعا کی۔ In his last address، اپنے آخری خطاب میں، the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، revenge for bloodshed، خون ریزی کا بدلہ، as was the custom، جیسا کہ رواج تھا، in the days of ignorance، جہالت کے دنوں میں، before اسلام، اسلام سے پہلے، is forbidden، منع ہے۔ یہاں ایڈریس کا مطلب خطاب، ریونج کا مطلب بدلہ، بلڈ شیڈ کا مطلب خون ریزی، کسٹم کا مطلب رواج، اگنورنس کا مطلب جہالت، فاربیڈن کا مطلب منع کرنا ہے۔ با محاورہ ترجمہ، اپنے آخری خطاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام سے پہلے جہالت کے دنوں میں خون ریزی کا بدلہ ایک رواج تھا جو اب منع ہے۔ I forgave those، میں نے انہیں معاف کیا، who murdered my cousin ابن ربیہ، جنہوں نے میرے چچا زاد ابن ربیہ کو قتل کیا۔ یہاں پہ forgave کا مطلب معاف کیا، those کا مطلب انہیں، murdered کا مطلب قتل کیا ہے۔ با محاورہ ترجمہ، میں نے انہیں معاف کیا جنہوں نے میرے چچا زاد ابن ربیہ کو قتل کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ said، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، I served the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، for 10 years، 10 سال تک، by اللہ، اللہ کی قسم، he صلی اللہ علیہ وسلم never objected، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اعتراض نہیں کیا، ٹو اینی تھنگ، کسی چیز پر بھی، آئی سیڈ، جو میں نے کہی، اور ڈیڈ، جو میں نے کی۔ یہاں سروڈ کا مطلب خدمت کی، بائی اللہ کا مطلب اللہ کی قسم، نیور کا مطلب کبھی نہیں، آبجیکٹڈ کا مطلب اعتراض ہے۔ با محاورہ ترجمہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا،
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی۔ اللہ کی قسم جو بھی میں نے کہا اور کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی بات پر بھی اعتراض نہیں کیا۔ پیراگراف نمبر 5۔ وی ایز مسلمز، ہمیں بطور مسلمان شوڈ فالو دا نوبل ایگزامپلز آف، شاندار مثالوں کی پیروی کرنی چاہیے۔ دا ٹالرنس آف آور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر و تحمل کی۔ یہاں ایز مسلم کا مطلب بطور مسلمان، نوبل کا مطلب شاندار، اور شوڈ کا مطلب چاہیے، اور فالو کا مطلب پیروی ہے۔ بامحاورہ ترجمہ، ہمیں بطور مسلمان ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر و تحمل کی شاندار مثال کی پیروی کرنی چاہیے۔ دا ڈیٹوریوریشن اینڈ کانفلکٹ، بگاڑ اور جھگڑا، پریویلنگ ان دا سوسائٹی، معاشرے میں پھیل رہا ہے، از ڈیو ٹو لیک آف ٹالرنس، صبر و تحمل کی کمی کی وجہ سے۔ یہاں پہ ڈیٹوریوریشن کا مطلب بگاڑ ہے، کانفلکٹ کا مطلب جھگڑا، پریویلنگ کا مطلب پھیل رہا ہے، سوسائٹی مطلب معاشرہ، ڈیو ٹو کا مطلب کی وجہ سے، اور لیک آف کا مطلب کمی ہے۔ بامحاورہ ترجمہ، بگاڑ اور جھگڑا جو ہمارے معاشرے میں پھیل رہا ہے صبر و تحمل کی کمی کی وجہ سے ہے۔ دس مینس، اس خطرے کا، کین اونلی بی کیورڈ، صرف علاج ہو سکتا ہے، بائی فالوئنگ دا نوبل ایگزامپلز، شاندار مثالوں کی پیروی کر کے، سیٹ بائی آور بیلوڈ رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی ہیں۔ یہاں پہ مینس کا مطلب خطرہ، کیورڈ کا مطلب علاج، سیٹ بائی قائم کی گئی، اور بیلوڈ کا مطلب پیارا ہے۔ بامحاورہ ترجمہ، اس خطرے کا علاج صرف ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کی گئی شاندار مثالوں کی پیروی کر کے کیا جا سکتا ہے۔ سو اسٹوڈنٹس، یہاں پہ ہمارے فرسٹ چیپٹر ٹالرنس آف دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹرانسلیشن کمپلیٹ ہوتی ہے، اور اس میں ہم نے سیکھا ہے کہ ٹالرنس کا مطلب صبر کرنا ہے اور دوسروں کی غلطی کے لیے انہیں معاف کر دینا ہے۔ فرض کریں کلاس میں کسی سے آپ کی کوئی چیز غلطی سے گم ہو جاتی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ٹالرنس کا مظاہرہ کریں اور اسے اس کی غلطی کے لیے معاف کر دیں، بجائے اس کے کہ آپ اس سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیں۔ بلکہ آپ کو چاہیے کہ اگر کوئی لڑ جھگڑ بھی رہا ہو تو آپ اس کو بتائیں کہ کس طرح ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا اور لڑائی جھگڑے سے دور رہنے کا درس دیا ہے۔ اب نیکسٹ سیشن میں اس چیپٹر کی ایکسرسائز اور کویسچن سیکھیں گے، اور اس ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں اور اینڈ اسکرین پر مل جائے گا۔ نیکسٹ ایکسرسائز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے، ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ کر دیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور میں مزید کس طرح سے اپنی ویڈیو کو امپروو کر سکتی ہوں۔ تھینکس فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، گڈ بائے۔